فانطلقا، داخلہ ہو گیا، موسیٰ اور خضر روانہ ہو گئے۔ یوشع ابن نون کا موسیٰ نے اشارہ کیا کہ بابا بھاگو، مجھے بڑی مشکل سے داخلہ ملا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ مقصود فی ذکر موسیٰ اور خضر ہے، یوشع نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ ایسے موقع پر جو مقصود ہوتے ہیں انہی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے تو بس وہ یہ مطلب نہیں کہ تن و تنہا ہے، ان کے ساتھ پورا قافلہ ہوتا ہے، ان کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، خضر نے توڑ دیا اس کو۔ قال خرقتہا، حضرت نے کہا کشتی کو توڑا، لتغرق اہلہا، کہ ڈبو دے کشتی والوں کو، لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ آ گئے ہیں ایک افسوسناک بات سے۔ ان لوگوں نے ان کو پہچانا تو کرایہ بھی معاف کر دیا تھا، اور خضر علیہ السلام نے کشتی میں سے ایک ٹکڑا توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ پانی اندر آ جائے گا، لوگ غرق ہو جائیں گے۔ قال، خضر نے کہا، الم اقل، میں نے نہیں کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ سے نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ صبر۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت، نہ پکڑیے، مجھے بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، نہ برتے میرے ساتھ معاملے میں سختی۔ فانطلقا، چلو دونوں روانہ ہو گئے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ ملے دونوں کو ایک لڑکا، دونوں جا ملے ایک لڑکے کو، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور پکڑتے ہی اس کی گردن تن سے علیحدہ کر لی۔ قال قتلت نفسا زکیۃ، خضر نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، آپ نے قتل کیا ایک بچہ یا ایک جان بے قصور، نفسا زکیہ، جان بے قصور۔ یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے، ان کا نام بھی نفس زکیہ ہے، نفس زکیہ۔ یہ امام مالک سے متقدم ہے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، وہاں کی حکومتوں کی سیاست سے یہاں آئے تھے، 32 سال گھوڑوں کی تجارت کی ہے، اس کے بعد وہاں کی حکومتوں کی سیاست یہاں پہنچی اور ان کو اس پہاڑ کے اوپر قتل کیا ہے۔ نفس زکیہ، بغیر نفس، بغیر جرم کے، لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ کر گئے اوپرا کام۔ قال الم اقل لک، خضر نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ ہرگز نہیں ہو سکے گا آپ سے میرے ساتھ صبر۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، فرمایا اگر میں نے پوچھا آپ سے کوئی چیز اس کے بعد، فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ مت رکھے، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہوں گے میری طرف سے عذر کو۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ پہنچ گئے ایک بستی والوں کے ہاں۔ مشہور ہے کہ یہ انطاکیہ شہر تھا، انطاکیہ۔ استطعما اہلہا، کھانا مانگا وہاں کے باشندوں سے کہ اب مسافر لوگ ہیں، اس شہر میں آئے ہیں، ہمارے پاس اپنا انتظام نہیں ہے اور قریب میں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے، آپ لوگ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی شہر اور گاؤں میں کوئی چلا جائے اور اس کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہاں کے مسلمان اس کو مہمانی دے۔ فَأَبَوْا، ان لوگوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، کہ ان کو مہمان بنائیں، کہا نہیں یہاں کوئی انتظام نہیں، اپنا کام کرے۔ فوجدا فیہا جدارا، پایا دونوں نے ایک دیوار، یرید ان ینقض، چاہتی تھی گرنے کو، فاقام، خضر نے کھڑا کیا اور موسیٰ سے کہا وہ بلاک دو، وہ مٹی دو، وہاں سے پانی لاؤ، جلدی کرو، دیوار بنا لی۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چاہتے تو اسی پر لے لیتے اجرت۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت صاحب نے کہا خضر نے کہ یہی جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، آپ نے خود کہا تھا سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ابھی بتاتا ہوں انجام ان باتوں کا جس پر صبر نہ کر سکے۔ اما السفینہ، تو وہ جو کشتی توڑی، فکانت لمساکین، وہ چند نادار لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر،
اور وہ کام کرتے تھے اس سے دریا میں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈالوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ پیچھے آ رہا تھا بادشاہ. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا جو پکڑ رہا تھا ہر صحت مند کشتی کو بگار میں. یہ مسکین لوگوں کی کشتی ہے، اگر بادشاہ اس کو پکڑے تو کتنے دنوں تک مصروف ہوگی. بادشاہ کے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ تو ٹوٹی ہوئی ہے تو چھوڑ دیا. وہ چلے گئے، خضر نے واپس جا کے تختہ لگا لیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ وہ جو لڑکا مارا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ہمیں ڈر لگا کہ یہ بڑا ہو کر بہکائے گا ان کو سرکشی اور کفر کی طرف. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ پس ہم نے چاہا کہ بدل دے ان لوگوں کو رب ان کا بہتر اس سے، زکاتاً پاکی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور بہترین رحمتوں والا. چنانچہ اس بچے کے بعد اس خاندان کے ہاں بیٹی ہوئی اور اس کے پیٹ سے اللہ نے نبی پیدا کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور وہ جو دیوار کھڑی کی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ پس یہ دو غلام یتیم بچوں کی تھی شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ رکھا گیا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان کا باپ بڑا اچھا مرا ہے. باپ مرا ہے تب بیٹے یتیم ہے نا، اگر باپ زندہ ہو تو اولاد یتیم نہیں ہوتی. اور یتیم کا مطلب یہ کہ بلوغ کے سے پہلے ہے، کیونکہ لا یتم بعد البلوغ بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اور میں نے نہیں کیا یہ کام اپنی طرف سے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِطِع عَلَيْهِ صَبْرًا یہ انجام ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. موسیٰ علیہ السلام نے 3 موقع دیکھ لیے. 3 امتحان صحیح ہوتے ہیں، سیمائی ششمائی سالان پختوں کے وہی دریم زلک دے خدے حق. کم از کم 3 مہینے میں 3 امتحانات میں طالب علموں کو اپنے مضمون اور مقالے کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ یہ تو خدا کی کتاب کلام اللہ ہے جو 40 دن میں پورا ہوگا، ورنہ مجال ہے کہ کوئی اور کتاب اس شان کی ہو. موسیٰ علیہ السلام بطور امتحان کے گئے تھے، امتحان ہو گیا. حضرت سمجھ گئے ہیں کہ یہ علوم میرے کام کے نہیں ہے. کشتیاں توڑنا ہو، بنانا، غلاموں کو لڑکوں کو مارنا ہو، پھر ان کی جگہ بچیوں کا ہونا اور دیواریں اٹھانا، یہ ہمارا منصب نہیں ہے. یہ مشکل کام اللہ نے خضر کے حوالے کیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ مُوسَىٰ لَبَيَّنَا ہماری خواہش تھی کہ موسیٰ اور صبر کر لیتے اور خزانے نکلتے. وہ تو جہاں جہاں قدم رکھتا عجائب نکال رہے. تو اس کی وجہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت وسیع ہے. اور اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ ہمارے پیغمبر پر بھی یہ مغیبات نہیں کھلے. تب تو آپ نے فرمایا لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ مُوسَىٰ لَبَيَّنَا ہماری خواہش تھی کہ موسیٰ اور صبر کرتے اور علوم کھل جاتے. علماء دین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شرائع کے پیغمبر ہیں اور خضر تکوینیات کا ہے، اور شرائع افضل ہے تکوین سے. ایک بات یاد رکھو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا نام تو کھل کر آیا ہے لیکن خضر کے نام کا پردہ کرایا ہے، بتانے کے لیے کہ وہ موسیٰ کے مقابلے میں حجت نہیں ہے. حافظ الحدیث ابن حجر نے اس جگہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ محدثین نے یہ بحث کی ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں خضر کو افضل کہے، یا عالم کے مقابلے میں پیر کو، یا نبی کے مقابلے میں راہب کو، وہ واجب القتل ہے. شرائع افضل ہے تمام ادیان سے. جس طرح انہوں نے موسیٰ و خضر کی سرگزشت پوچھی تھی، اسی طرح ذوالقرنین کے متعلق بھی کچھ پوچھا تھا. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ خضر زندہ ہے یا مر گئے. بخاری وغیرہ 4 آدمی موت کے قائل ہے، باقی امت حیات کے قائل ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ میں جب اس جگہ پہنچا تو میں نے اپنے پیر طریقت
مرزا مظہر جان جانان کو کہا کہ آپ بتائیں خضر کدھر ہے؟ تو انہوں نے اپنے استاذ اور شیخ آدم بنوری کو کہا. وہ مراقبے میں ڈوب گئے. پھر فرمایا کہ خضر سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا ہمارا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ہم پھر رجال کاملین کی صف میں شامل کیے گئے. اب اس کلام کو قاضی ثناء اللہ صاحب کے بس کی بات بھی نہیں تھی سمجھنا. درست بات یہ کہ خضر زندہ ہے. میں ایک عرصے تک ان کی موت پر دلائل دیتا تھا، پھر 2-4 موقع ایسے ہوئے کہ انہوں نے آ کے خود منوایا مجھے. تو اب مجھے شرم آتی ہے اس کو ترجیح دینا کہ وہ مر گئے. درست بات یہ ہے کہ کسی اور شان سے اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے. ایک بات کی طرف طالب علم متوجہ رہے، یہ طے شدہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بانجا بھتیجا ہے اور ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. دونوں کے درمیان 2500 سال ہے، تو مدت عمر تو وہاں سے ان کی بڑی ہوئی ہے. باقی یہ کہ رسول اکرم کی خدمت میں نہیں آئے، یا آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 4 میں لکھا ہے کہ مسند امام شافعی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ خدمت میں تو وہ موسیٰ کے بھی نہیں آئے، موسیٰ کو ان کے پاس جانا پڑا ہے. تو وہ تو تکوینیات کا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے آنے کی. لیکن چونکہ ہمارے پیغمبر عرب و عجم، جن اور انس، اولین و آخرین، فرشی ارشی سب کے ہیں، شاید آپ کی جزوی فضیلت ہے کہ رب العزت نے خضر کو بھی آپ کی خدمت میں بھیجا. کما رواہ الشافعی فی مسندہ ونبہ علیہ ابن تیمیہ فی فتاواہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین مشہور ہے کہ ان کا نام اسکندر تھا، جو سکندر کہلاتا تھا. اور سکندر کے نام پہ دنیا میں بہت ہے. سکندری رومی ہے، سکندری مقدومی ہے، سکندری ایرانی ہے، سکندری بری ہے، بحری ہے، چینی ہے. قرآن کریم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں جو مسلمان ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، اور بقیہ اسکندر ان کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں. ذوالقرنین 200 سال تک زندہ رہا ہے. قرن 100 سال. ذوالقرنین تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے. ذوالقرنین جن اور انس ایک جیسے رعیت تھے. ذوالقرنین مشرق اور مغرب کا سفر کر چکا ہے. اللہ اکبر. قاہرہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کا نام ہے اسکندریہ، جہاں کے محقق ابن الحمام تھے. مشہور ہے کہ سکندر ذوالقرنین یہی کے رہنے والے تھے.